ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دین، مذہب یا خدائی قانون کے نفاذ کے لیے ہر دور میں مختلف انبیاء، رسول اور حجتیں بھیجی جاتی رہی ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ناظرین گرامی، جہاں انبیاء اور رسولوں کی قربانیاں بھلائی نہیں جا سکتی، وہیں دوسری طرف کئی ایسی خواتین بھی گزری ہیں جن کی مشکلات اور قربانیاں قابل تحسین ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی 7 باکمال اور باہمت خواتین کی بات کریں گے جنہوں نے حق کے راستے کو چنا اور باطل کے ظلم و ستم پر صبر کا عملی مظاہرہ پیش کیا اور بالآخر حق کے راستے پر شہید ہو گئیں۔ ہم ان سب پر الگ الگ ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنائیں گے، لیکن جہاں ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان باکمال خواتین کے فضائل اور مصائب و تکالیف پر صبر و استقامت کا عملی مظاہرہ اس قدر قابل تحسین ہے کہ ہم یہ فیصلہ کرنے سے عاجز ہیں کہ کس کو کس نمبر پر رکھا جائے۔ اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ النساء العالمین چونکہ تمام عورتوں کی سردار ہیں، تو اس بنا پر وہ پہلے نمبر پر ہیں، اور باقی مستورات کو ہم بغیر کسی نمبرنگ کی ہی شامل کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت آسیہ بنت مزاحم کی۔ ناظرین، جناب آسیہ فرعون کی زوجہ تھیں۔ فرعون وہ ظالم بادشاہ تھا جو ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو مار دیا کرتا تھا۔ ایسے حالات میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ ان کی حفاظت کی خاطر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی کہ موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یوں وہ صندوق فرعون کے ہاتھ لگ گیا۔ وہ اسے گھر لے آیا، اور گھر آ کر اس نے دیکھا کہ اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ جب فرعون کی بیوی یعنی جناب آسیہ نے یہ دیکھا تو بولی، قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یعنی یہ بچہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو جائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ خیر، بی بی آسیہ کی ضد کی وجہ سے فرعون کو مجبوراً حضرت موسیٰ کو چھوڑنا پڑا، اور یوں حضرت موسیٰ خدا کی قدرت سے فرعون کے گھر پلنے لگے اور کافی عرصہ ان کی پرورش جناب آسیہ کرتی رہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی بنا پر جناب آسیہ ان پر ایمان لے آئیں۔ کافی عرصہ انہوں نے اپنا ایمان فرعون سے مخفی رکھا۔ فرعون کو جب ان کے ایمان کے متعلق خبر ہوئی تو فرعون نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ خدا کی پرستش چھوڑ دیں، لیکن جناب آسیہ نے قبول نہ کیا۔ تب فرعون نے انہیں قید کروا دیا اور ظلم کرنے لگا۔ جب اس پر بھی جناب آسیہ نے خدائے برحق کو نہ چھوڑا تو اس ظالم نے جناب آسیہ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں کیلیں ٹھونک کر اس قدر جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکتی تھی، اور ان کو دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیا گیا، اور ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا، اور یوں وہ شہید ہو گئے۔ ناظرین، تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا اور ان کا صبر اور عزم و استقلال رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، ان عظیم خواتین میں زوجہ حضرت ابراہیم بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں۔ یہ حضرت اسماعیل کی والدہ تھیں۔ ناظرین، مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کے سپرد ایک لڑکی کی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ اللہ نے جناب ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا جن کا نام اسماعیل تھا۔ حضرت اسماعیل ابھی شیرخوارگی کی عمر میں ہی تھے کہ حضرت ابراہیم نے ان دونوں کو ساتھ لیا اور فلسطین سے حجاز کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ مکہ میں آئے۔ اس وقت وہاں کوئی آبادی نہ تھی، خشک پہاڑ اور جنگل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تک خدا کو منظور تھا وہاں قیام کیا، اور پھر حکم خدا سے وہاں سے چل دیے۔ جب آپ جانے لگے تو بی بی نے پوچھا کہ ابراہیم، ہمیں کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اللہ کے پاس۔ اس جواب سے بی بی مطمئن ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ نہ روکا۔ یوں بیابان جنگل میں حضرت ہاجرہ اکیلی رہ گئی۔ آپ کے پاس فقط چند کھجوروں اور پانی کے ایک مشکیزے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ پانی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بے چین ہو کر رونے لگے۔ یوں روتا دیکھ کر بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں کبھی ایک پہاڑ پر جاتی تو کبھی دوسرے پہاڑ پر۔ یوں بی بی نے 7 چکر لگائے۔ جب وہ تھک ہار کر جناب اسماعیل کے پاس واپس آ گئیں تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین پر پاؤں رگڑ رہے ہیں
اور ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی بہہ رہا ہے جو بعد میں آب زمزم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ناظرین، اللہ کو اس بی بی کی یہ استقامت اتنی پسند آئی کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا واجب کر دیا تاکہ اس عظیم خاتون کی یاد قیامت تک تازہ رہے۔ ناظرین، عظیم ترین خواتین کی فہرست میں جناب مریم کا ذکر بھی ضروری ہے۔ جناب مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ حضرت مریم ایک پاکیزہ اور مقدسہ خاتون تھیں جن کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن میں ان کے نام کی ایک مکمل سورہ بھی ہے جس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ مریم روزانہ تلاوت کرے۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ ضرور اولاد نصیب ہوگی۔ ناظرین گرامی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا شادی شدہ نہیں تھیں۔ ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور ان کو بیٹے کی بشارت دی۔ خیر کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر ولادت ہوئی۔ اس پر لوگوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر الزام لگایا، جس پر اللہ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا گیا ہے۔ ناظرین، جناب مریم کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند تھا اس کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب لوگوں نے آپ کی پاک دامنی پر انگلی اٹھائی تو اللہ کے نبی نے خود ان کی پاک دامنی کا ثبوت دیا۔ ناظرین، دنیا کی چند معتبر اور عظیم خواتین کی فہرست میں حضرت فضہ سلام اللہ علیہا کو بھی نمایاں مقام حاصل ہے۔ بی بی فضہ حبشہ کے ایک بادشاہ کی بیٹی تھیں، لیکن انہوں نے شاہی زندگی کو الوداع کہہ کر خاندان رسول کی خدمت میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی۔ ان کا اصل نام نوبیہ تھا۔ ان کو فضہ نام رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی عنایت ہے۔ وہ ایک جلیلۃ القدر صحابیہ تھیں۔ ان کی علمی قابلیت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ آخری 20 سال تک بغیر قرآنی آیت کی بات نہ کرتی تھیں، یعنی جب بھی آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی تو آپ اس کا جواب قرآنی آیت کی صورت میں دیتی تھی۔ ان کی پوری عمر خاندان رسالت کی خدمت میں گزری۔ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون بھی خاندان رسالت کے ساتھ 3 دن تک کربلا کی گرمی میں بھوکی پیاسی رہے، لیکن اس بھوک اور پیاس کی شدت اور ضعیفی کے باوجود بھی بی بی پاک صلوات اللہ علیہا روز عاشوراء بنت علی کے ساتھ رہیں اور ان کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر مقام پر مودت رسول کا اظہار بڑی دلیری سے کرتی رہیں۔ انہوں نے قید خانے کی سخت ترین صحبتیں جھیلی، بھرے بازار میں یزیدیوں کے مظالم برداشت کیے، دیار بدیار سفر کی اعصاب شکن مشکلات کو گلے لگایا۔ ان تمام تر مشکلات کے باوجود حق سے دور نہیں ہوئیں اور آخری دم تک خاندان رسول کے ساتھ وفادار رہیں اور اجر رسالت کو ادا کرنے کی ایک سنہری مثال قائم کر گئیں۔ ناظرین، ان بہادر خواتین کی فہرست میں بی بی زینب صلوات اللہ علیہا بھی ہیں۔ یہ دختر رسول حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا کی بیٹی تھیں اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن تھیں۔ روایت میں ہے کہ آپ کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کی طرف سے رسول تک لائے تھے۔ ناظرین، بی بی پاک صلوات اللہ علیہا صبر و استقامت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ آپ زندگی میں اتنے مصائب سے دوچار ہوئیں کہ آپ کو ام المصائب کے نام سے یاد کیا گیا۔ سب سے پہلے رسول معظم کی شہادت کا غم، پھر ماں کی جدائی، پھر باپ کا دست شفقت اٹھ جانا اور بھائی کی پردرد شہادت، یہ سب مصائب دیکھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام جیسے شفیق بھائی سمیت خاندان کے 32 افراد کا ایک دن میں قتل ہو جانا اور اسیری کے بعد یزیدیوں کے مظالم سہنا بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کی کٹھن عمر میں آنے والے زحمت اور مصیبت کے چند واقعات ہیں۔ ناظرین، ان تمام مصیبتوں کے بعد بھی بی بی پاک صلوات اللہ علیہا نے ایک دن بھی خدا سے کوئی شکایت نہ کی، بلکہ ہمیشہ خدا کے کیے پر راضی اور شکر گزار رہیں اور صبر اور استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کر گئیں۔ ناظرین، ان عظیم خواتین کی فہرست میں بی بی خدیجہ صلوات اللہ علیہا کو بھی نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین زوجہ اور حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا کی والدہ تھیں۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں۔ سب سے پہلے نماز ادا کرنے والوں میں بھی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ان کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہا ایک تاجرہ تھیں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے رہتے تھے کہ کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا خدیجہ کے مال نے پہنچایا۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کے مال سے مقروضوں کے قرض ادا کیے گئے اور یتیموں اور تہیدستوں کے مسائل حل کیے گئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انفق ابو طالب و خدیجۃ جمیع مالہما، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ علیہ السلام نے اپنا پورا مال اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس فعل کی توصیف فرماتے ہوئے یوں کہا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا واذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ناظرین، اسلام اور مسلمانوں پر بی بی خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے ناقابل فراموش احسانات کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ان باکمال خواتین کی فہرست میں پہلے نمبر پر وہ خاتون ہیں جن کو سیدۃ النساء العالمین کہا گیا ہے۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی بیٹی تھی اور حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب صلوات اللہ علیہا جیسی عظیم شخصیات کی والدہ تھیں۔ آپ کی شان اس قدر زیادہ ہے کہ ان کی شان میں خود اللہ نے سورہ کوثر نازل کی۔ اس کے علاوہ آیات تطہیر، آیات مودت، آیات اطعام اور حدیث بضاعت بھی ان کی شان میں ہی نازل ہوئی۔ ناظرین، ان سب کے علاوہ ان کی ایک کتاب بھی ہے جس کا نام مصحف فاطمہ ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اس قدر بڑی اور مفصل ہے کہ اس میں ایک خراش کے کفارے کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ ناظرین، صحیفہ فاطمہ امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام کو ملا اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوتا ہوا امام مہدی علیہ السلام تک پہنچا۔ ناظرین، بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کی عمر کے آخری 3 ماہ بہت دکھ اور تکلیف میں گزرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں ایسی تکالیف دی گئیں کہ وہ آخر تک ان سے ناراض رہیں اور آخر کار جسمانی اور روحانی تکالیف سے 3 جمادی الثانی کو نجات پائی اور شہید ہو گئے۔